السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك۔ ہر قسم کی تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں اور بزرگیاں خدائے رب ذوالجلال کے لیے جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا پروردگار ہے، اس کا کوئی سازی نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہر پل ہر لمحہ لاکھوں لاکھ کروڑ ہا کروڑ انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار بطحا محمد عربی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز و محترم سامعین اکرام، فرزندان اسلام، بہت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ جیسے پورے سال میں جو برکتیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بندوں پر نازل ہوتی ہیں، اس کے مقابلے میں رمضان المبارک کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی داد و دہش، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول، برکتوں کا نزول، مغفرت کا سامان اور آگ سے خلاصی کا جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں، وہ سال بھر کی رحمتوں کے مقابلے میں، سال بھر کی برکتوں کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں جیسے قطروں کے مقابلے میں سمندر۔ رمضان کی جو رحمتیں ہیں، رمضان کی جو برکتیں ہیں، رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بندوں پر انعامات ہیں، وہ سمندر ہے جو پورے سال 11 مہینے کے اندر جو کچھ اللہ کی طرف سے بندوں پر جو انعامات اور اکرامات ہوتے ہیں وہ قطروں کی طرح۔ رمضان کے مہینے کی فضیلت اور بزرگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ جس نے رمضان کے روزے رکھا اس احتساب کے ساتھ، احتساب کا مطلب کیا ہے کہ مجھے اس روزے رکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اجر عطا فرمائیں گے، اس امید کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ جو بندہ مومن روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روزے کی برکت سے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ میرے دوستو، حالانکہ روزہ کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے، ہم لوگ تھوڑا فلسطین کے معصوم بچوں کو دیکھیں، وہاں کی عورتوں کو دیکھیں، وہاں کے لوگوں کو دیکھیں، تقریباً 3 سالوں سے ان کو برابر کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، روٹیوں کے سوکھے ٹکڑوں پر ان کا گزر بسر ہو رہا ہے۔ دیکھا ایک بھوکے بچے کو روٹی دی گئی تو بچہ اس روٹی کو لیتے ہوئے آنکھوں سے آنسو ٹپکا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ 3 دن کے بعد کوئی نوالا میرے پیٹ میں جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں میرے دوستوں، ان مصیبتوں کے مقابلے میں ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ کوشش کر رہے ہیں، یہ بہت ہی معمولی چیز ہے۔ اس کے باوجود بھی کتنے مسلمان ایسے ہیں جو روزے سے دور ہیں، غافل ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری بات ارشاد فرمائی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان المبارک کے اندر راتوں میں عبادت کر کے راتوں کو زندہ کیا، یعنی تراویح پڑھا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نیکی اتنی پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کی بنیاد پر اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے قطروں کے مقابلے میں سمندر ہے۔ اور پھر رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، یہ تو پورے مہینے کا خلاصہ ہے۔ جیسا حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا، قرآن مجید اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اسی طریقے سے پورے سال کا خلاصہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کا خلاصہ یہ آخری عشرہ ہے۔ اس آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا خیر اور بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام و احسان اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ یہ آخری عشرہ کئی وجوہات کی بنیاد پر بہت ہی فضیلت اور بزرگی والا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اسی آخری عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو رکھا ہے، جس شب قدر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بندوں کو سمجھایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ شب قدر کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ یہاں پر ایک چیز کو سمجھنا ہے، جب شب برات آتی ہے تو اس وقت بھی کہا جاتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس کتاب کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا، اور مبارک رات سے مراد
شب برات مراد دیتے۔ تو میرے دوستو، قرآن مجید کے 3 منزلیں ہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب برات میں فیصلہ فرمایا، کیونکہ شب برات جو ہے وہ فیصلوں کی رات ہوتی ہے کہ قرآن کو نازل کرنا ہے۔ یہ اللہ کا جو آرڈر، اللہ کا جو فیصلہ ہوا وہ شب برات میں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنے کا سلسلہ جو شروع فرمایا، گویا کہ قرآن مجید کی دوسری منزل، قرآن مجید کو نازل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سلسلہ شروع فرمایا وہ شب قدر کے اندر 27ویں شب میں، یعنی رمضان کے مہینے میں، شب قدر میں ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن وہ خود اپنا تعارف کراتا ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا، تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گویا کہ معتکف ہو کر اللہ کا دھیان جما کر بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر شریف 40 سال ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، پہلی مرتبہ ملاقات تھی، آپ سہم گئے، آپ کو ڈر ہونے لگا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام پر کرم فرمایا، مہربانی فرمایا۔ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ کسی استاد کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا، کسی کے پاس جا کر نہیں پڑھے، لیکن ساری دنیا کے آپ معلم ہیں، ساری دنیا کے آپ استاد ہیں، سارے انسانوں کے، سارے جنات کے، سارے فرشتوں کے آپ استاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بغیر پڑھے لکھے کے آپ کو ایسا بنایا کہ ساری دنیا کو آپ نے سبق سکھائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو زور سے دبایا، معانقہ کیا اور پھر کہا کہ پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دبانے کے بعد کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو، بلکہ پوری مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہ جو سلسلہ، جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا وہ رمضان کے مبارک مہینے میں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پر جیسے جیسی ضرورت پڑتی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال کے اندر قرآن مجید کو مکمل فرمایا۔ مکے کے اندر بھی، مدینے کے اندر بھی، اور سفر کے اندر بھی، حضر کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو یہ تیسری منزل ہوئی۔ ایک تو کیا ہے، شب برات میں اللہ نے قرآن مجید کا فیصلہ فرمایا، شب قدر میں اللہ نے قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ شروع فرمایا، ابتدا وہاں ہوئی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ 23 سال کی مدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی ایک سورت، جیسی ضرورت پڑتی گئی ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو میرے دوستو، میں کہہ رہا تھا کہ اس شب قدر کے آخری عشرے کے اندر ہے، اس لیے اس آخری عشرے کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب قدر مجھے بتا دی گئی تھی، اس کی تعین کر دیا گیا تھا کہ فلاں تاریخ میں، فلاں دن میں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو 2 آدمی جھگڑ رہے تھے، اس جھگڑے کی نحوست سے اس کی تعین کو بھلا دیا گیا۔ اور اس میں بھی حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ بندہ ایک رات میں بس عبادت کر کے مست ہو جاتا اور سمجھ جاتا چلو مجھے 83 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ اس کی تعین کو چھپانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت رکھا ہے کہ بندہ کم از کم ان 10 راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرے۔ ان 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات عبادت کی ہے شب قدر کی ہو سکتی ہے۔ اور پھر میرے دوستو، شب قدر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بہتر کا لفظ، خیر کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ خیر چھوٹے موٹے فرق کو نہیں بولتے بلکہ بہت بڑے فرق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے بہتر۔ یہ بہتر کا جو فرق ہے میرے دوستو، عربی کے اندر جو خیر آتا ہے یہ کسی چھوٹے موٹے فرق کو نہیں بتاتا بلکہ بہت زیادہ، 1000 راتوں سے بہت بڑھ کر ہے یہ شب قدر۔ تو لہذا شب قدر اگر کسی کو پانا ہے تو اس کا سب سے بہتر، سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آخر عشرے کے اندر بندہ اعتکاف کے اندر بیٹھ جائے۔ جب بندہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو گویا کہ اب اس کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے، دنیا کے کسی کام سے، کسی دھندے سے، کسی چیز سے اسے کوئی وابستگی نہیں ہے۔ بس وہ اللہ کے گھر کے اندر آ کر پڑا رہا، اس کی رات بھی، اس کا دن بھی، یہ اس کا سونا بھی اور اس کا جاگنا بھی، ہر چیز عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ تو لہذا شب قدر کو تلاش کرنے اور شب قدر کو پانے کا سب سے بہترین موقع اعتکاف ہے۔ اور دوسرے نمبر پر میرے دوستو، کم از کم آدمی دن میں کام کر لے، راتوں میں، یعنی یہ 10 رات جو ہیں، 5 راتیں نہیں بلکہ یہ 10 راتیں جو ہیں آخر عشرے کے، ان 10 راتوں میں کم از کم آدمی آ کر مسجد کے اندر یا تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت میں مصروف رہ جائے تو اس آدمی کو بھی شب قدر مل جا سکتی ہے۔ اور پھر میرا تیسرے نمبر پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو، یہ تیسرا نمبر ہے کہ شب قدر کو پانے کا یہ آخری درجہ ہے۔ یہ پہلا درجہ تو اعتکاف کی شکل میں آ کر آدمی مسجد کے اندر رات و دن پڑا رہے، 10 دن مکمل طور پر رات بھی دن بھی اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی کم از کم 10 راتیں جاگ لے، کیونکہ شب قدر ہے نا، لیلۃ القدر ہے، رات قدر کی رات ہے، تو راتوں میں جاگ لیں تو اس کو بھی شب قدر مل جا سکتی ہے۔ اور تیسرا جو آخری درجہ ہے میرے دوستو، وہ کم از کم آدمی 5 طاق راتوں میں جاگ کر اس کو پانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کسی 5 راتوں میں سے کسی ایک طاق رات کے اندر ہے۔ تو لہذا شب قدر کو جو آدمی پالے گا گویا کہ وہ 83 برس اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ یہ بھی جو شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو عطا فرمایا، یہ نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے عابدوں میں سے ایک عابد کا واقعہ پیش آیا کہ ایک عابد تھا بنی اسرائیل کے اندر، اس نے 83 سال اللہ کی ایسی عبادت کیا کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ اکرام کے سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنی اسرائیل کے عابد کا واقعہ سنایا تو صحابہ، کیونکہ آخرت کے دھنی تھے حضرات صحابہ، آخرت کی فکریں حضرات صحابہ کی گھٹی میں تھی، اس لیے صحابہ اکرام فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول ہماری عمریں بھی اتنی نہیں کہ ہم جائے کہ 83 برس عبادت میں گزاریں، ہماری عمر 60 70 سال 80 سال، کوئی کیا ہے 100 پار کر سکتا ہے، ورنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے کہ اعمار امتی بین 70 و 60، میری امت کی عمریں وہ 60 و 70 سال کے درمیان ہیں۔ لہذا میرے دوستو، حضرات صحابہ نے آخرت کی فکر کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول ہماری عمریں اتنی نہیں ہیں جائے کہ ہم عبادت 83 برس کی کیسے کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں یہ رات اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، شب قدر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ میرے دوستو، یہ پورا عشرہ عبادت کا ہے، پورا عشرہ عبادت کا ہے، لیکن بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ اسی عشرے میں سب سے زیادہ شاپنگ ہوتی، اسی عشرے میں ہماری عورتیں سب سے زیادہ بازار کے رونق بن جاتی، اسی عشرے میں ہم لوگوں کو عید کی خریداری یاد آتی ہے، اسی عشرے میں میرے دوستو ہم کو دنیا بھر کے کام یاد آتے۔
حالانکہ یہ عشرہ خالص عبادت کا عشرہ ہے، یہ عشرہ خالص اللہ کو راضی کرنے کا عشرہ ہے۔ اور میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی زندگی عطا فرمایا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پتہ نہیں یہ رمضان تو ہمیں ملا ہے، آئندہ رمضان ہم میں سے کون رہے گا کون نہیں رہے گا معلوم نہیں۔ اچانک کی موتیں اس قدر ہو رہی ہیں کہ آدمی روزہ رکھا، ابھی ہمارے ایک دوست کا انتقال ہوا، افطار کر کے تھوڑا سا سینے میں درد آیا لیکن ہسپتال پہنچے، صبح تک انتقال ہو گیا۔ تو میرے دوستو، زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میری زندگی کے بارے میں اتنا بھی بھروسہ نہیں کہ میں ایک طرف سلام پھیرا دوسری طرف سلام پھیر سکتا ہوں یا نہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو ہمارا اور تمہارا حال کیا ہونی چاہیے؟ تو زندگیوں کو کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جو زندگی دیا ہے، یہ جو رمضان دیا ہے، رمضان کا آخری عشرہ دیا ہے، میرے دوستو اس کو عبادتوں میں گزارو، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزارو، آخرت کے درجات لے کر جائے۔ فرمایا کہ تقوی کی عزت کو گناہوں کی ذلت سے پامال مت کرو۔ تقوی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزتیں رکھا ہے، تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے۔ جب اللہ کا ڈر آدمی کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو ہر نیکی کا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تقوی یہ نیکیوں کی جڑ ہے۔ جب آدمی اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں آتا ہے تو نماز پڑھنا اس کے لیے آسان ہے، روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہے، حج کرنا اس کے لیے آسان ہے، زکوٰۃ دینا اس کے لیے آسان ہے، سارے اعمال کا کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ اسی لیے فرمایا تقوی کی عزتوں کو گناہوں کی ذلت سے برباد مت کرو۔ گناہ یہ ہر اعتبار سے ذلت کی چیز ہے۔ آدمی گناہ کرتا ہے، میرے دوستو چھوٹا سا ایک بچہ بھی سامنے آ جائے تو وہ اس گناہ کو کرتے ہوئے ذلت محسوس کرتا ہے۔ کیا احکم الحاکمین رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے وہ شرم محسوس نہیں کرے؟ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ شرم اللہ سے کرو، اللہ سے شرم کیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رگ و ریشے سے واقف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، نحن اقرب من حبل الورید، میں تمہارے شہرگ سے زیادہ قریب ہوں۔ جو گلے کے اندر رگیں ہیں اس میں ایک شہرگ ہوتی ہے جس کے کٹنے سے آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہاری ہر چیز کو میں دیکھتا ہوں، جانتا ہوں۔ یہ چیز اگر ہمارے ذہنوں میں آ جائے، یہ چیز ہمارے دل میں آ جائے کہ اللہ ہر حال میں مجھے دیکھ رہے، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ تقویٰ آ جاتا ہے تو پھر بندہ ہر نیکی کا کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ جو تقوی کی دولت جس سے چھن جاتی ہے، اللہ کا ڈر جس کے دل سے نکل جاتا ہے، پھر وہ نڈر ہو جاتا ہے، دلیر ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے لیکن اسے احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے دوستو ہماری زندگیوں کے اندر نیکیوں کو پیدا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کریں۔ بزرگوں نے لکھا ہے 5 چیزوں کو اگر تم اپنی زندگی میں پیدا کرو، 5 چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لا لو تو پھر میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دینداری کو ایسے داخل فرمائیں گے کہ یہ دینداری تمہاری 7 نسلوں تک باقی رہے گی، 7 نسلوں تک دینداری باقی رہے گی۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اہل علم، اور جن ذرائع سے یہ دین ہم کو پہنچا ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اہل علم کی، اور جن ذرائع سے یہ دین ہمیں پہنچا ہے ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور کیونکہ اہل علم کی قدر کریں گے تو دین کی قدر ہمارے دل میں آئے گی، دین کی قدر آئے گی تو ہم دین پر چلیں گے، اور جب دین پر چلیں گے تو ہم مومن باقی رہیں گے، ایمان والے باقی رہیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا میں اس وقت تک قیامت کو قائم نہیں کروں گا۔ جب میرے دوستوں دین سے، دینداروں سے، اہل علم سے دوری ہو جائے گی تو دین سے دوری ہو جائے گی۔ جب دین سے دوری ہو جائے گی تو آدمی دین پر نہیں چلے گا، جب دین پر نہیں چلے گا تو دھیرے دھیرے میرے دوستوں آدمی برائی کی طرف لپکے گا اور بدعمالیوں کی طرف جائے گا۔ ان بدعمالیوں کی نحوست سے آدمی کے دل سے ایمان نکل جائے گا۔
اسی لیے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایسا ہوگا کہ آدمی صبح میں مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کا ماحول نہیں ہے اور دین کی مجلسیں نہیں ہیں، اہل علم سے وابستگی نہیں ہے، ہر وقت کیا ہے دنیا دنیا اور دنیا کی چیزوں میں پڑا ہوا ہے۔ تو میرے دوستوں، جس کے نتیجے میں ہوگا کہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن رہے گا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ آج میرے دوستوں ہمارے ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے اسکولوں کا اور بازاروں کا کہ آدمی کے ایمان کا بچانا مشکل ہے۔ جب تک اسے کسی اہل علم کی، اہل معرفت کی صحبت حاصل نہ ہو، اس وقت تک میرے دوستو ایمان کا بچانا مشکل ہے۔ اہل علم سے وابستگی، اہل معرفت سے وابستگی، اللہ والوں سے ہمارا تعلق ہوگا تو پھر میرے دوستو ہمارا دین بچے۔ دوسری چیز جو میں نے فرمایا، میں نے کہا کہ 5 چیزوں کا اہتمام کرو۔ پہلی چیز اہل علم اور اللہ والے اور دیندار لوگوں سے ہمارے تعلقات ہو، ان کی قدر ہو، ان کی عزت اور ان کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ اس وجہ سے نہیں کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، نہیں، یہ کوئی بھی ہو لیکن اس کے سینے میں علم ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کے سینے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذخیرہ ہے، اور یہ معرفت کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کی پہچان کراتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی قدر ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز میرے دوستوں، مساجد سے ہماری محبت ہو۔ مسجدیں یہ اللہ کے گھر ہیں۔ خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر بقاع الارض مساجدها، روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ وہ مسجدیں ہیں۔ یہ مسجد اللہ کے گھر ہیں اور یہ ایمان کے پاور ہاؤس ہیں۔ ان مسجدوں سے ہمارا تعلق ہو کہ دن میں 5 وقت نماز کے بہانے سے ہم اللہ کے گھر میں آئیں، نماز کے بہانے سے مسجد میں آئیں اور مسجد کے پاکی اور صفائی کا ہم خیال کریں۔ میں تو کہتا ہوں کہ میرے دوستوں، مسجد کی ذمہ داری ہر مسلمان کے سر پر ہے۔ یہ کمیٹیاں، یہ فلاں جو بنائی جاتی ہیں، یہ صرف انتظام کے واسطے، ورنہ میرے دوستوں ہر مسلمان مسجد کا ذمہ دار ہے۔ مسجد کی کوئی نل ٹوٹی ہوئی ہے، اس سے پانی ٹپک رہا ہے، یہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم کیا ہے مسجد کی منتظمین سے کہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں توفیق دیا ہے تو ہم خود کیا ہے اس کو بدلوا سکتے ہیں۔ استنجا خانے کے اندر میرے دوستو اس کی صفائی کی ضرورت ہے تو ہم کیا ہے ہم خود صاف کر سکتے ہیں۔ مسجدوں کی صفائی کرنے سے، مسجدوں کی دیکھ بھال کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کے اندر ایسی خیر و برکت لائیں گے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور میرے دوستو یہ بھی ضروری نہیں کہ فلاں دیکھے تو میں کروں، بلکہ چھپ چھپا کر آئے اور اللہ کے گھر کی خدمت کریں۔ عام طور پر قریوں کے اندر، دیہاتوں کے اندر ایسے مساجد ایسے ویران پڑے رہتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، جالے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور میرے دوستوں مسجد کے اندر ٹوائلٹ صحیح نہیں ہوتا۔ ہم کیا ہے مسجد کی خدمت کریں کہ وہ قریے کی مسجد ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ ہی کا گھر ہے، وہ دیہات کی مسجد ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ ہی کا گھر ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے تعلقات ہمارے پرانے خریوں سے، پرانے شہروں سے رہتے ہیں کہ کوئی پھوپھی ہمارے قریے میں رہتی ہے، کوئی خالہ ہمارے فلاں قریے میں رہتی ہے۔ ہم کسی بہانے سے گئے، خالہ سے ملنے کے بہانے سے گئے، وہاں کی مسجد کی حالت کو دیکھ کر ہمارے دل میں درد ہوا اور ہم اس کی ضرورت کو پورا کر دیے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں نہیں بلکہ آپ کی 7 نسلوں تک اللہ دین کو باقی رکھے۔ تو پہلی چیز اہل علم کی قدر، اور دوسری چیز مساجد کی عزت، مساجد کا احترام، مساجد سے محبت، مساجد کی ضروریات کا پورا کرنا، اور تیسری چیز مدارس عربیہ، یہ اسلام کے مضبوط قلعے ہیں۔ انہی مدارس عربیہ کی 4 دیواری میں اسلام کی سپاہی پیدا ہوتے ہیں۔ اسی مدارس کی 4 دیواری کے اندر وہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جو اسلام کا ڈیفنس کرتے ہیں، اسلام کا دفاع کرتے ہیں۔ نت نئے فتنے آتے ہیں اور کچھ داخلی فتنے ہوتے ہیں، کچھ خارجی فتنے ہوتے ہیں۔
داخلی فتنے، جیسا کہ میرے دوستو کوئی نبوت کا دعویٰ کر دیا، کوئی مسیح موعود کا دعویٰ کر دیا، کوئی فلاں کا دعویٰ کر دیا، میرے دوستو ان کو دندہ شکن جواب دینا یہ اہل مدارس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان کا منہ توڑ جواب دے کر ان کو ان کے انجام تک پہنچانا یہ اہل علم اور اہل مدارس کی ذمہ داری۔ یہ مدارس عربیہ بھی اسلام کے مضبوط قلعے، وہاں سے اسلام کے مضبوط سپاہی پیدا ہوتے ہیں۔ میرے دوستو ایسے جیال العلوم علماء دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ ابھی میں آپ کو خوشخبری کے طور پر سناؤں، ہمارے اس شہر کی ایک مایاناز شخصیت حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم، ان کی ایک تفسیر کی کتاب ہے۔ میں نے مدینہ منورہ کی لائبریری میں اس کتاب کو رکھے ہوئے دیکھا، اور مدینہ منورہ کے مدارس کے اندر حضرت کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اور میرے دوستو ابھی افغانستان کے وزیر تعلیم نے حضرت کو ایک خط لکھا کہ میں حضرت آپ کی کتاب کا فارسی میں ترجمہ کرنے کی آپ مجھے اجازت دیں۔ افغانستان کے وزیر تعلیم نے خط لکھا کہ آپ اس کتاب کو فارسی میں ترجمہ کرنے کی اجازت دیں۔ حضرت نے بخوشی ان کو عربی میں خط لکھا کہ میری طرف سے پوری اجازت ہے کہ اس خط کو، اس تفسیر کو آپ فارسی میں ٹرانسلیٹ کریں تاکہ وہاں کے مدارس میں، افغانستان کے مدارس میں اس کو پڑھایا جائے۔ میرے دوستو یہی وہ علماء ہیں جن کی خدمات کی وجہ سے آج دین باقی ہے۔ آج کیا ہے دین، کیا ہے دین کی بقا ہے۔ اس لیے اہل مدارس کی عزت اور مدرسوں کی عزت، مدرسوں کو میرے دوستو جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اس کا تعاون اور اس کا تناصر اور اس کا تعاون کرنا چاہیے۔ تو یہ تین چیزیں ہوئی۔ اور چوتھی چیز میرے دوستو، ہماری زندگی میں اگر دین باقی رہنا ہے، ہمارے نسلوں میں دین باقی رہنا ہے، تو میرے دوستو آج کے اس جمعہ کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اپنی زندگی میں استغفار کی خوب سے خوب کثرت کرو، اس لیے کہ ہم لوگ گناہوں کے پاپی ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، نگاہ اٹھتی ہے تو گناہ ہو جاتا ہے، قدم بڑھتا ہے تو گناہ ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو ان گناہوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کی دولت ہمیں دیا۔ استغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھو، صبح شام استغفار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں اگر تم استغفار کی کثرت کرو گے تو ہم تمہارے مال میں اضافہ کریں گے، ہم تمہاری زندگیوں میں برکت ڈالیں گے، اللہ کی طرف سے رحمت کی بارشیں برسیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ سب سے پہلے تو گناہ معاف ہوں گے، اور پھر اسی استغفار کے نتیجے میں ہمارے مال میں برکت ہوگی، ہماری زندگیوں میں برکت ہوگی، ہمیں رحمت کی بارشیں ملیں گی، اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ تو استغفار کی کثرت، صبح شام استغفار۔ اور پانچویں چیز جو میرے دوستوں ہم سب کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے احسانات ہیں، وہ محسن انسانیت ہے۔ آپ کی وجہ سے دین ملا، آپ کی وجہ سے رمضان کا مبارک مہینہ ملا، آپ کی وجہ سے روزے ملے، آپ کی وجہ سے اللہ کی پہچان ہوئی، آپ کی وجہ سے میرے دوستو ہم کیا ہیں آخرت کی فکر کرنے والے بنے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے نتیجے میں ہم سے کچھ نہیں مانگا، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پر درود بھیجو۔ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے نتیجے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھ پر درود بھیجو، اور فرمایا اس درود بھیجنے کے نتیجے میں تمہارا فائدہ ہے۔ اس درود بھیجنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی بندوں پر کیا کچھ انعامات فرماتے ہیں میرے دوستو، ہم اس کا احصاء، اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ درود پاک ایک مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں ہمارے اوپر اتریں گی، 10 برکتیں ہمیں ملیں گی، 10 درجات ہمارے بلند ہوں گے، اور 10 گناہ معاف ہوں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھے۔ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شکایت کر رہے، میں نے میری امت کے لیے اتنا سب کچھ کیا لیکن میری امت آج کل مجھ پہ درود نہیں پڑھ رہی، درود کی کثرت نہیں ہو رہی ہے۔ درود میرے دوستوں، درود کی کثرت کریں، درود کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مسائل کو حل فرمائیں گے، ہمارے تمام ضروریات کا اللہ تبارک و تعالی تکفل فرمائیں گے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور نیکیوں کا مہینہ ہے، ایک نیکی کا بھاؤ اللہ کے یہاں 70 نیکیوں تک پہنچ جاتا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں تو اس سے بھی مزید عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی
نیکیوں کے اجر دینے میں کوئی لمٹ نہیں رکھا اللہ تبارک. بندے کے اخلاص کی بنیاد پر، بندے کے خلوص کی بنیاد پر، اور بندہ جسے اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیتے چلے جاتے ہیں. اللہ کو کون پوچھنے والا ہے؟ وہ مختار کل ہے. کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. اس لیے میرے دوستوں، خوب سے خوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم غریبوں کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہہ دے کہ یہ غلام میرا ہے، اس نے دنیا میں میرے اوپر درود بھیجا تھا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہو جائے گی تو پھر میرے دوستوں ہماری آخرت بن جائے گی، ہماری آخرت سنور جائے گی. آخر میں میرے دوستوں، زکوٰۃ جو ہمارے اوپر ہمارے مالداروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے. میں عام طور پر کہتا ہوں کہ اگر زکوٰۃ کا سسٹم درست ہو جائے تو ایک مسلمان بھی غریب باقی نہیں رہے گا. آج حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں زکوٰۃ کا ایسا سسٹم تھا کہ لوگ مال لے آ کر حضرت سے کہہ رہے تھے کہ حضرت ہم نے پوری چھان بین کر لی کہ کوئی ہمیں محتاج نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی زکوٰۃ کا مستحق نظر نہیں آ رہا ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس زکوٰۃ کے مال کو لوگوں کے قرض ادا کرنے میں خرچ کر دو، کہ جن لوگوں کے اوپر قرض ہے اس زکوٰۃ کے مال سے ان کے قرضوں کا بوجھ اتار دیا جائے. چند سالوں کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آ کر کہے کہ اب حضرت پورے علاقے میں، پورے ملک میں کوئی مقروض نہیں ہے، سارے مقروض ختم ہو گئے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی اس زکوٰۃ کو قیدیوں کے چھڑانے میں استعمال کرو. قیدی جو بے گناہ قیدی کیا ہے جیلوں کے اندر، ان کو چھڑانے میں استعمال کرو. چند سالوں کے بعد ایسا ہوا کہ کوئی قیدی بھی نہیں ہے، سب ختم ہو گئے. اس کے بعد پھر لوگوں نے آ کر کہا کہ حضرت اس زکوٰۃ کے مال کو آپ کیسے استعمال کریں گے، پتہ نہیں ہے یہ زکوٰۃ کا مال ہے. تو حضرت نے کہا کہ اس زکوٰۃ کے مال کو بیت المال کے اندر جمع کر دو اور اس بیت المال کے ذریعے سے غلہ خریدا جائے گا اور ملک کے پہاڑوں پہ بکھیر دیا جائے گا تاکہ اس زکوٰۃ سے اس ملک کے چرند پرند بھی محروم نہ رہے. تو میرے دوستو ایسا زکوٰۃ کا نظام تھا. میں کہتا ہوں کہ زکوٰۃ دینے والوں کی طرف سے بھی ایک کمی ہے، زکوٰۃ لینے والوں کی طرف سے بھی ایک کمی ہے، جس کی وجہ سے ہر سال کیا ہے زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں لیکن لینے والے لے ہی رہے ہیں اور اضافہ ہو ہی رہا ہے. زکوٰۃ میرے دوستو ہم سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے اندر زکوٰۃ دیں اور رشتہ دار کو اتنی زکوٰۃ دیں کہ وہ غریب ہے تو وہ اپنے پیروں پر کھڑ سکے. ایسا نہیں کہ 100 روپے دے کے احسان جتا دیے، 500 روپے دے کے احسان جتا دیے. اس کو ایسی دکان لگا کر دے دے کہ آئندہ سال وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں بلکہ دینے والا بنے. ہم کیا ہے، ہماری زکوٰۃ کہاں جاتی ہے؟ اتر پردیش اور فلاں جاتی ہے، لیکن ہمارے گھر کے اندر، ہمارے خاندان میں اتنے غریب ہیں میرے دوستو، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جب اپنا باغ انہوں نے اللہ کے لیے وقف کرنا چاہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو. چنانچہ میرے دوستو اپنے رشتہ داروں میں کوئی غریب، ہر سال ایسے غریب کو آپ تلاش کرو کہ اس کی اتنی مدد کرو وہ آئندہ سال زکوٰۃ لینے والا نہیں بلکہ دینے والا بن جائے. اور میرے دوستو لینے والوں کی طرف سے بھی، یہ لینے والے کیا ہے، خودداری کی زندگی گزارنا نہیں چاہتے. چلو مجھے رمضان میں زکوٰۃ ملے گی اس پہ میں فلاں کام کر لوں گا. ہر سال یہی آدمی سوچ کے زکوٰۃ مانگتا رہتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال و ذلت ہے، کل قیامت کے دن سوال کرنے والا ایسا اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا کہ اس کے چہرے پر سوائے ہڈی کے کچھ نہیں رہے گا. تو لہذا میرے دوستو ہم زکوٰۃ کے مال کو خوب سوچ سمجھ کر کیا ہے دیں تاکہ زکوٰۃ کا نظام درست ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کے جو بقیہ دن باقی ہیں اس میں خوب سے خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شب قدر کی دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدقۃ الفطر جو ہے اس کی کم سے کم مقدار 80 روپے ہے، لیکن راؤنڈ فگر کر کے ہم 100 روپے دے دیں
اور میکسیمم اس کی تو کوئی حد نہیں ہے، 500 روپے بھی آپ دے سکتے ہیں، 100 روپے کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ جتنا اللہ نے ہم کو وسعت دیا ہے اس کے بقدر دے سکتے ہیں۔